اور ہماری اور دوسری دلیلیں بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں سورہ طور آیت نمبر 21. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ طور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. یعنی ان کے اعمال میں سے جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، جو ٹرانسفر کرے ہوئے اعمال نیکی، اس کی اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہا ہے، جو تم نے عمل کیے ہوں گے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، یعنی گروی ہے. یعنی ہر شخص اپنے اعمال میں کرم میں گروی ہے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو کنسپٹ ہے وہ قرآن سے رد ہے. ٹھیک ہے، آئیے چلیے دوسری دلیل دیکھتے ہیں ہم. سورہ نجم آیت نمبر 38 سے لے کے 41. سورہ نجم آیت نمبر 38 سے 41 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کہ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے نا. اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. یعنی کہ جو کوششیں اس نے کری ہوگی اچھے عمل کرنے میں، وہ کوشش دیکھی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کرم کیے ہیں. اور یہ کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. تو اس سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی کو قرآن پڑھ کر بخش نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ عمل کرنے کی کتاب ہے اور یہ زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہے، مردہ لوگوں کے لیے کتاب نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے اس کو آج بنا لیا ہے. چلیے آئیے اور ایک اور دلیل دیکھ رہے تھے، آخری دلیل سورہ مدثر آیت نمبر 38. سورہ مدثر آیت نمبر 38. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، جو کہ سورہ نجم میں بھی کہا گیا تھا. ہر جان، ہر انسان اپنے کرموں کے بدلے میں گروی ہے. اگر اچھے عمل کیے ہیں تو بھی گروی ہے، اور گناہ کے کام کیے ہیں تو بھی گروی ہے. گروی کا مطلب ہے گھرا ہوا. وہ جو ہندی والا گروی نہیں ہے، یہ اردو والا گروی ہے. رہینہ، رہن رکھنا، یعنی کہ گروی ہے نا. تو وہ گروی ہے، یعنی کہ تم گھرے ہوئے ہو. کس سے؟ تمہارے عملوں کی وجہ سے. ہر جان اپنے عملوں کی وجہ سے گروی ہے، چاہے وہ اچھے عمل ہو چاہے وہ برے عمل ہو. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ کیا قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشا جا سکتا ہے. تو ان دلیلوں کے، قرآن کی دلیلوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ بخشنے کا کنسپٹ، عیسیٰ علیہ السلام کا کنسپٹ اسلام میں، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. جو تم عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے، جیسی کرنی ویسی بننی. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل دیکھنے والا ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ تم کو کتنی جانکاری تھی، تم کتنے علم والے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کتنے عمل کرنے والے تھے، اور کون سے عمل؟ اچھے عمل کرنے والے تھے.
کیونکہ عملوں کا حساب کتاب ہوگا، ہے نا. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.